بلوچستان کے ساتھ سرتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، چاہے آپ ڈفرینٹ گورنمنٹس ہو، چاہے آپ ہمیں ایڈ دینا چاہیں یا آپ ہمیں لون دینا چاہیں، اور پاکستان کی طرف، ناٹ پیپلز پارٹی کی طرف، بحیثیت وزیر خارجہ پاکستان اور وزیر اعظم نے خود بھی اس کانفرنس میں میرے ساتھ شامل ہو کے وعدہ کیا کہ جتنا ہمیں باہر سے فنڈنگ ملے گا وہ فنڈنگ پاکستان میچ کرے گا۔ ہم نے صوبہ سندھ میں یہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ کس قسم کا انصافی ہے کہ وہ صرف جو 400 ملین کا لون میں نے ورلڈ بینک سے لیا، وہ لون وفاق نے اپنا جیب میں رکھا ڈالرز کا، آپ کو روپیہ دے رہے ہیں اور وہ روپیہ بھی کہہ رہے ہیں وہ استعمال کریں گے، اور 2022 سے لے کے آج تک انہوں نے ایک گھر نہیں بنایا، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں آ کے اس چیز کا واہ واہ کروں۔ فوراً اپنا جو صوبائی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا وزیر ہے ان کے ساتھ اب جا کے وفاق سے ملیں اور آپ ان سے کہیں کہ ہمارا حکومت اب کب سے فیبری سے چلتا آ رہا ہے، ہمارا جو طے شدہ نمبر 1 پرائیورٹی منصوبہ ہے، نہ صرف ابھی تک ایک گھر نہیں بنا، نہ وفاقی حکومت کی طرف سے نہ صوبائی حکومت کی طرف سے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اپنا ذمہ داری ہے کہ اپنے سیلاب متاثرین کو سب سے پہلے ورلڈ بینک سے پہلے تو صوبائی حکومت وفاقی حکومت کو مدد کرنا چاہیے۔ اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس میں اپنا حصہ ڈالیں تو ہم زیادہ متاثرین کو مدد کر سکیں۔ 2022 میں ہوئے ہیں، آج میں یہاں بیٹھا ہوں کہ میں ان کے متاثرین کو، وہ بھی چند متاثرین کو، کوئی مدد فراہم کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا مسلم لیگ نواز کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت سازی کا وقت، اس کا سب سے پہلے شرط یہ تھا کہ جو سیلاب متاثرین وہ نہ صرف سندھ اور بلوچستان میں مگر ملک بھر میں، ان کا ری ایبیلیٹیشن ہمارا پرائیورٹی ہوگا اور اس کا فنڈنگ اور سب کچھ یقینی بنایا جائے گا۔ میں جانتا ہوں جتنا مشکل رہا ہے کہ ہمیں جو وفاق کا حصہ ہے وہ سندھ کو دلوائے، مگر آپ کا اس منصوبہ کے ڈیٹیلز پتہ کر کے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بلوچستان کے ساتھ سرتیلا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب یہ آپ کو میں بتاؤں، چاہے وہ آپ کا $400 ملین ورلڈ بینک کا لون ہو یا وہ صوبہ سندھ میں اس وقت ورلڈ بینک کے ساتھ مختلف انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور وفاق کا لون ہو، چاہے وہ حال ہی میں یورپین یونین کے جو اعلان ہوا 700 ملین یوروز کا گرانٹ اینڈ ایڈ فار فلڈ وکٹمز آف پاکستان، یہ تمام فنڈنگ بحیثیت اس ملک کا وزیر خارجہ میں نے حکومت کے بہاف پہ اکٹھا کیا اور وزیر اعظم کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے وعدے کیے کہ آپ ہمیں مدد کریں، چاہے آپ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو، چاہے آپ ڈفرینٹ گورنمنٹس ہو، چاہے آپ ہمیں ایڈ دینا چاہیں یا آپ ہمیں لون دینا چاہیں، اور پاکستان کی طرف، ناٹ پیپلز پارٹی کی طرف، بحیثیت وزیر خارجہ پاکستان اور وزیر اعظم نے خود بھی اس کانفرنس میں میرے ساتھ شامل ہو کے وعدہ کیا کہ جتنا ہمیں باہر سے فنڈنگ ملے گا وہ فنڈنگ پاکستان میچ کرے گا۔ ہم نے صوبہ سندھ میں جو ورلڈ بینک کا فنڈنگ تھا، اسپیسیفکلی اس ہاؤسنگ ری ایبیلیٹیشن، پورا ہمارے ہاں بھی اور جگہ جگہ ایک براڈر امبریلا ہے فار فلڈ ریکنسٹرکشن، جس میں آپ کے مختلف سڑکوں کو نقصان، اریگیشن کو نقصان، آئی ایم ٹاکنگ اسپیسیفکلی کہ آپ کا جو
हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन का मंसूबा है, वो उसका ना सिर्फ फंडिंग हमने बंदोबस्त किया है, ये कॉन्सेप्ट मेरा है, ये मंसूबा मेरा है, मैंने ये मंसूबा वर्ल्ड बैंक के सामने रखा और इसके बदले में ये फंडिंग का, इंटरनेशनल फंडिंग का बंदोबस्त किया। और उस मंसूबे का मकसद ये था कि हमने ना सिर्फ उन बेघर अफराद को जिनका सैलाब में घर को नुकसान हुआ, उनको एक बार फिर तामीर करना है, मगर इस तरीके से करना है कि वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो, और जो जब अगला सैलाब या अगला बारिश आए तो उनका घर को नुकसान ना हो। और हमने सिर्फ इनको अपना मकान नहीं देना था, हमने उनको अपना ज़मीन का मालिक भी बनाना था। ये तरीके से हम सिंध हुकूमत में हमने काम शुरू कर दिया है। हमने सारे घर तो नहीं बनाए, लेकिन घर बन रहे हैं। वो पैसा भी मैंने किसी बाबू के हवाला नहीं छोड़ा है, कोई ब्यूरोक्रेट पे हाथ में नहीं है, ना सूबा का ना वफाक का। वो पैसा बिल्कुल सूबाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट उसका देखभाल कर रहा है, लेकिन हमने सूबा सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में जो रेप्यूटेबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं, उनसे हमने ये काम आउटसोर्स किया और वो उस पैसा का देखभाल कर रहे हैं, वो इंश्योर कर रहे हैं कि सही लोगों को, सही मुतासरीन को उनका पूरा रकम पहुंचाया जा रहा है। उस मंसूबे में वर्ल्ड बैंक का फंडिंग है। वर्ल्ड बैंक का फंडिंग के साथ साथ मैंने सूबा सिंध से खिलवाए कि वो भी अपना फंडिंग दे दे, वफाक से भी खिलवाया, और आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उन्होंने कागज़ के हद तक तो वफाक का हिस्सा भी डाला। तो उस तरीके से मैं अपना बैरून मुल्क जो वादा है वो भी पूरा कर रहा हूँ। ये काम हम बलूचिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? ये बलूचिस्तान के अवाम के साथ किस किस्म का इंसाफी है कि वो सिर्फ जो 400 मिलियन का लोन मैंने वर्ल्ड बैंक से लिया, वो लोन वफाक ने अपना जेब में रखा डॉलर्स का, आपको रुपया दे रहे हैं और वो रुपया भी कह रहे हैं वो इस्तेमाल करेंगे। और 2022 से लेके आज तक उन्होंने एक घर नहीं बनाया, और वो चाह रहे हैं कि मैं यहाँ आके इस चीज़ का वाह वाह करूँ। मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर सैलाब मुतासरीन को ये पैसा पहुँचाएं, लेकिन आप फ़ौरन अपना जो सूबाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का वज़ीर है, उनके साथ आप जाके वफाक से मिलें और आप इनसे कहें कि हमारा हुकूमत अब कब से, फरवरी से चलता आ रहा है, हमारा जो तयशुदा नंबर 1 प्रायोरिटी मंसूबा है, ना सिर्फ अभी तक एक घर नहीं बना, मगर साथ साथ हम सिर्फ इसको फॉरेन फंडिंग के लिहाज से, मतलब पाकिस्तान के लिहाज से, ना वफाकी हुकूमत की तरफ से ना सूबाई हुकूमत की तरफ से, हम ये नहीं समझते हैं कि ये अपना जिम्मेदारी है कि अपने सैलाब मुतासरीन को सबसे पहले, वर्ल्ड बैंक से पहले तो सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत को मदद करना चाहिए। अगर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इसमें अपना हिस्सा डाले तो हम ज़्यादा मुतासरीन को मदद कर सकें। एंड अगर आप अपना हिस्सा डालते हो और दुनिया और इंटरनेशनल एजेंसीज़ के सामने आप ये साबित करते हो कि आप भी अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम दूसरों इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, दूसरा ममालिक से आपको मज़ीद फंडिंग दिलवा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से ना सिर्फ जो मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा है, मगर आगे जाके ये 2022 में सैलाब तो हुए, आप आज मुझे इधर बिठा रहे हो कि इतने कम मुतासरीन को मैं अपने हाथ से कोई चेक बांध दूँ। आप क्या करेंगे उसके बाद जो आपके गवादर में, नसीराबाद में जो ये सैलाब नहीं तो इतने सारे बारिश का नुकसान जो हुआ था, हमें अपना कमिटमेंट ज़ाहिर करना है सूबाई हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने
کہ ہم موسمی تبدیلی کو سیریسلی لیتے ہیں اور ہم اپنے عوام کو واقعی ریلیف پہنچانا چاہتے ہیں. اگر آپ اسی طریقے سے کریں گے تو یہ وفاقی منصوبہ رہے گا, اس کا بجٹ بھی وہی رہے گا, اور وہ کام اتنا ہی آہستہ چلتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ہمارے سیلاب متاثرین جو کہ 222 سے بے گھر ہیں, ان کا ایشو کو سیریسلی لیں. کم از کم اب اس کا جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے یہ فنڈ کیا جا رہا ہے, اس پہ آپ وفاقی حکومت سے بات کر کے اس کو درست کریں. اور میں آپ کو جو ہم نے این جی اوز کے ساتھ کمپنی بنایا ہے صوبہ سندھ میں صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ سے کہتا ہوں کہ آپ سے وہ بات کریں, وہ اسی کمپنی کو آپ کے ساتھ, آپ کی حکومت کے ساتھ ملا دیں, آپ ان کے ساتھ ایم او یو سائن کریں. اگر وفاقی حکومت آپ کو یہ منصوبہ دیتا ہے اور اس طریقے سے فنڈ کرتا ہے, آپ امپلیمنٹیشن کا جو اسپیکٹ ہے انہی این جی اوز کے ساتھ آپ وہ امپلیمنٹیشن کرو, تاکہ ہم جلد از جلد نہ صرف مالی مدد مگر وہ گھر بنا سکتے ہیں, اور وہ گھر ایسے بنائیں تاکہ اگلے سیلاب کے بعد یہی خاندان آپ کے سامنے ایسے ہی نہ بیٹھے ہو کہ آپ نے ایک بار پھر ان کا مدد کریں. پاکستان کے وسائل بہت ہی کم ہیں, بلوچستان کے وسائل اس میں سے بہت ہی کم ہیں, اور جتنا بھی ہمیں پیسہ ملتا ہے ہمیں اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ منصوبہ ابھی چل رہا ہے یہ ناانصافی ہے, سب سے بڑھ کر بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے, مگر ساتھ ساتھ یہ آخری سیلاب نہیں تھا. میں نے ایک بار پھر انہی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے سامنے جانا ہے, انہی ممالک کے پاس جانا ہے کہ آپ ہمیں مدد کریں. اور اس وقت ہم سے پوچھیں گے کہ پچھلی بار جب آپ نے ہم سے مدد لیا کیا آپ نے تب کے وعدے پورے کیے. اور اس وقت چاہے وہ صوبائی بلوچستان کی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, ہمیں کہنے کے لائق تو ہونا ہی چاہیے کہ ہاں ہم نے وہ وعدے پورے کیے, اور یہ وہ گھر ہے اور یہ وہ خاندان ہے جو مستعفی ہوئے, جو فائدہ مند, جو ان کو فائدہ ملا, اور آپ اس بار بھی ہمیں مدد کریں. میں وارن کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے وفاقی حکومت کا سلوک اس سیلاب کے بعد انہی سیلاب کے نام پہ اکٹھے کیے گئے فنڈز کے بارے میں رہا ہے, وہ ایسے نہ ہو کہ اگلی بار جو بھی وزیر خارجہ ہو, جو بھی وزیر اعظم ہو, جب وہ اس ملک میں ایک ایسا قدرتی آفت, چاہے وہ زلزلہ ہو, چاہے وہ سیلاب ہو, اس کے لیے ہم انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے پاس آئیں تو ہمارا ماضی کے ریکارڈ دیکھیں گے, اور وہ ماضی کا ریکارڈ معذرت کے ساتھ اتنا اچھا نہیں رہا ہے. تو میں بلوچستان کی وزیر اعلیٰ کو, پورا کیبنٹ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس منصوبہ کو اپنا کیبنٹ میں بھی دیکھیں. میں بھی آیا تھا لاسٹ ٹائم آئی کیم, آپ کا چیف سیکرٹری بھی یہاں بیٹھا ہے, میں نے آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اس میٹنگ میں جتنے اسی منصوبے کے حوالے سے ہم نے بات کی, تب بھی میں نے کہا کہ صوبہ بلوچستان کا اس میں فنڈز شامل نہیں ہیں, اور آپ کو اس میں بلوچستان کے فنڈز شامل کرنا پڑیں گے. افسوس کے ساتھ نہ وہ ہوا ہے, اور جو دوسرے کام میں نے آپ سے کہا کہ وفاق کے ساتھ بات کر کے آپ نے اپنا حق لینا ہے, وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا ہے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب مل کے اس میں محنت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میں خود بھی بات کروں گا, بٹ ہم نے ان لوگوں کو اپنا گھر بنا کے دینا ہے, اور آپ وہ طریقہ نکالیں کہ جس طریقے سے میں صوبہ سندھ میں انہی گھر کی خواتین کو اس زمین کا مالک بنانا ہے. اگر ایک صوبہ میں ہو سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس صوبہ میں ہو. تو آپ کا بہت شکریہ, جو لوگ آئے ہیں میں ضرور اپنے ہاتھوں سے ان کو جو بھی آپ نے مدد دیا ہے دیر ہے دے دیتے ہیں, لیکن آپ نے بہت کچھ اور ان کے لیے کرنا ہے. تھینک یو سی مچ.